السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ DGI پیار نے آج کہا ہے کہ بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور 2009 میں پاکستان نے بلوچستان میں بھارت کے ملوث ہونے کا ڈوزیر اقوام متحدہ کو پیش کیا تھا۔ بارہا پاکستان پچھلے 20 سال میں پوری دنیا کو تقریباً جہاں جہاں اہم پاکستان کے پاس شواہد موجود ہوئے، پاکستان نے دکھائے ہیں بھارت کی جارحیت کے، بھارتی دہشت گردی کے، کہ پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان اور KPK میں جس طرح ملوث رہا ہے، اور ایک بار پھر یہی بات انہوں نے دہرائی بھی ہے۔ اور اب یہ پانی کا مسئلہ ہے، اس پر بھی پاکستان کا موقف سب کے سامنے ہے کہ اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جنگ ہی صحیح، لیکن یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر بیرسٹر سیف کے حوالے سے خبر آئی ہے، PTI کے سینئر رہنما بھی ہیں، کہ رات گئے انہوں نے خان صاحب سے اہم ملاقات کی ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اہم ہدایت لی ہیں، تو حکومت کیا مذاکرات کے لیے حکومت بھی تیار ہے یا نہیں؟ کہ خان صاحب کے بارے میں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تیار ہو گئے ہیں، اور نہ صرف ہو گئے ہیں بلکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کیجئے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے بھی ہاتھ بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ راجہ کمر الاسلام صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بھارت کی جو جارحیت ہے، دہشت گردی ہے، جو پالیسی وہ اپنائے ہوئے ہے، ابھی دیکھا آپ نے 2 دن قبل بھی بلوچستان میں بچوں پہ، معصوم بچوں پہ جس طرح اٹیک کیا اور شہید کیا، اس سے پہلے ہم ان کے اس طرح کی دہشت گردی بھگت چکے، دنیا کو دکھا چکے، اور ایک بار پھر جنگ ہارنے کے بعد ظاہر بس نہیں چل رہا ان کا، تو بچوں پہ اٹیک شروع کر دیا انہوں نے۔ بالکل یہ بہیمانہ کاروائیاں بھارت نے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے جاری تھی، لیکن اب اس میں شدت آ گئی ہے اس شکست کے بعد، اور اس طور سے انہوں نے اب بچوں کو نشانہ بنایا، معصوم بچوں کو، اسکول جانے والے بچوں کو، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب بھرپور طریقے سے ایک عزم نو کے ساتھ پاکستانی قوم کو نہ صرف کھڑے ہونا ہے بلکہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے کہ اب نو مور، کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے معصوم بچوں کا خون بہائیں، آپ ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کا خون جو ہے بہائیں، آپ سول شہریوں کا، خواتین کا، مزدوروں کا خون بہائیں، اور نام رکھیں کہ جی یہ کوئی سیاسی تحریک ہے، تو سیاسی تحریکیں ایسی نہیں ہوتی۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی، اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سب سے پہلے ریاست پاکستان، پاکستان کی ایگزسٹنس، پاکستان کے ازلی دشمن کے عزائم، اور وہ عزائم کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نریندر مودی نے ابھی پھر دوبارہ اس شکست کے بعد اس نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم پانی جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیں گے، تو یہ وہ مکروہ عزائم ہے جس کا خاتمہ وہ ایک آہنی ہاتھ سے تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر جب بھارت نے گھٹنے ٹیکے، تو اب وہ شاید انہیں یہ پتا ہے کہ ہم فوجی میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اب وہ اس طور سے دہشت گردی کی شکل میں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ اب ہم پاکستان کی معیشت کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے معیشت کو نشانہ بنانے کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیں گے اور پروکسیز کے ذریعے وار لڑیں گے، کیونکہ سامنے تو آ کے وہ لڑ نہیں سکتے۔ بالکل، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ظاہر خراب کریں گے اور ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنائیں گے، اور بنانا شروع کر دیا، اس سے پہلے بھی کر رہے تھے اور ہم نے دنیا کو دکھایا بھی۔ آپ کیا کہیں گے سر، خاص طور پر سندھ طاس معاہدہ، اور یہی جو آپ نے مودی کا بیان کہا، جو گجرات کا قصاب ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کو پانی کی بوند بوند کو ترسایا جائے گا، گو کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر تو معطل نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کر دیا ہے، تو اس پر کیا اب حکومت کا موقف ہے، یا کیا اس پر کرنے جا رہی ہے حکومت؟ جی انہوں نے دیکھیں نا، انہوں نے اس ایک ایسے معاہدے کو ہیلڈ ان اوبینس یا معطل کرنے کا اعلان کیا کہ جس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک معاہدہ ہے مثلا شملہ ایکارڈ ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ یہ ناقابل معطلی ہے اور یہ وہ، تو جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے اندر اس کا لے ڈاؤن پروسیجر بھی ہے کہ اگر کوئی فریق اس کی وائلیشن کرے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ جا کے منتج ہوتا ہے عالمی عدالت پہ اور اس کے فیصلے پہ، تو یہ تو ایک بات ہوگی قانونی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دریاؤں کی تقسیم ہوئی تھی، یہ ایک متنازع علاقہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت کا ایریا نہیں ہے، وہ اس کے متعلق یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں کہ اس پہ پلیبسائٹ کروایا جائے، تو
وہ اگر یہ بات کرے گا تو اس نے کیا کیا کہ ان 3 دریاؤں پر کہ جن پر پاکستان نے اس کا حق تسلیم کیا تھا اس معاہدے کے بعد، تو بھارت نے یہ والا جو پنڈورا باکس ہے کھول کے تو اس نے وہ جو 3 دریا ہیں وہ بھی متنازع بنا دیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دریاؤں کا یہی والا سلسلہ چین سے بھارت میں بھی آتا ہے. جی ایسے ہی تو جب اس پرنسپل کو وہ اڈاپٹ کرے گا تو وہ پھر اس حق سے بھی وہ دستبرداری اختیار کرے گا، کیونکہ پانی کا رائٹ یہ ہے انٹرنیشنل جو وہ ہے ٹریڈیشنز، اس کے تحت وہ پانی جو ہے وہ لوئر جو ایگریرین ایریا ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے، اور اس کو کوئی کسی طریقے سے روک نہیں سکتا جانے دے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے راج صاحب کہ انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں، پاکستان نے اس طرح شواہد دیے وہ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت تو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا. جی بالکل، وہ اپنی زبانی طور پہ تو یہ ہٹ درمی کر رہا ہے، لیکن جب اس ہٹ درمی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی پہلے فضاؤں میں تو وہ اسے منہ کی کھانی پڑی، پھر زمین پر منہ کی کھانی پڑی، اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اس نے گھٹنے ٹیکے. بالکل. تو اب اگر وہ اس قسم کی کوئی چیز کرے گا، ظاہر ہے پانی بیان سے تو نہیں رک سکتا نا، اسے روکنے کے لیے اس کو ڈائیورٹ کرنے وسائل نہیں ہیں فی الحال تو اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے. لیکن سر اس میں بہت سارے لوگ ظاہر سوال کر رہے ہیں، پاکستان صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، پہلے بھی کیا اب بھی کر رہا ہے، لیکن آخر کب تک ہم دیکھیں گے؟ کیونکہ اس طرح کی جی واٹر بم کہہ لیں اس کو آپ تو، کہ واٹر بم والی سچویشن ہے، اس کو ڈیفیوز تو کرنا پڑے گا. میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا ابھی اس سے پہلے، میں اس 10 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی لوگ بہت سے سوال کر رہے تھے. اور پاکستان کا موقف کیا تھا؟ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جب وہ کرے گا تو پھر بھرے گا. اس وقت تک صرف بیانات کی حد تک تھی، اور جب اس نے پاکستان کی فضائی حدود اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کر کے میزائل مارے تو پھر اس نے بھرا بھی. اسی طرح ابھی تک تو اس کی یہ معطلی اور سب کچھ زبانی ہے، لیکن اگر جب وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس ڈائیورٹ کرنے کے لیے پانی کو جو پاکستان کی طرف آ رہا ہے اسے ہٹانے کے لیے کوئی نہر یا کوئی چیز بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو اپنی مسلح افواج پہ اور ان کی استعداد پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ 10 مئی سے مختلف نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہی ہے. اور یہ دشمن بھی جانتا ہے کہ ظاہر پاکستان سے لڑ کر دیکھ چکا، تو ان کے سابق آرمی چیف کا بیان بھی ہے، انہوں نے کہا بھی کہ جی پاکستان سے جنگ لڑ کے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اٹس مین کہ پھر وہ اسرائیل کو استعمال کرے، سفارتی سطح پر بات کرے گا، اس طرح کی چھوٹی موٹی جو حرکات وہ کرتا رہا ہے دہشت گردی کی شکل میں، کہ جو پراکسیز ہمارے یہاں موجود ہیں BLA کی شکل میں یا دیگر دہشت گرد گروپس ہیں ان کی شکل میں. تو یہ ساری چیزیں سوال اس لیے میں دوہرا کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان نے شواہد دیے سب کو، میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا بھی سوالات اٹھائے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو اس میں بڑے ممالک کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں راج صاحب آپ؟ وہ کیوں انڈیا کو پابند نہیں کر رہے؟ جی بالکل. دیکھیں سفارتی سطح پہ ابھی، چونکہ سفارتی سطح پہ تو پاکستان کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے. ایون اس جو پہلگام واقعہ تھا اس کے بعد بھی پاکستان کا پرائمری مطالبہ آپ دیکھیں کیا تھا، وہ یہی تھا کہ آپ انٹرنیشنل جو کوئی بھی آرگنائزیشن کوئی انویسٹیگیشن ٹرانسپیرنٹ کرائیں. انڈیا اس طرف نہیں آیا. اب ہندوستان کو ایک بہت بڑی جو اس وقت تلملا رہا ہے وہ کیا ہوا کہ سفارتی میدان پہ شکست ہوئی کہ پہلی دفعہ کسی تھرڈ پارٹی کے کسی ذمہ دار بڑے ملک کے پریزیڈنٹ نے کشمیر کا نام لے کے کہا کہ ہم اس تنازع کو حل کریں گے. یہ انڈیا کے لیے اتنی بڑی سفارتی بلو ہے کہ وہ تو اس کا تو مطالبہ یہی ہے. اور شملہ معاہدے کی روح سے بھی یہ ہر قسم کے ایشوز بائی لیٹرل تھے، 2 طرفہ تھے، یعنی کوئی تیسرے ملک کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. اور جب امریکن پریزیڈنٹ نے یہ ابھی پچھلے دنوں کشمیر کا نام لے کے بیان دیا تو یہ اس کے لیے سفارتی شکست تھی، اور وہ اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا آئندہ بھی، کیونکہ وہ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ، حالانکہ کشمیر اس سے پریشانی ہے ان کو، بالکل پریشانی ہے. اچھا اس میں سر میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بات میں ضرور کروں آخر میں کہ راج صاحب یہ ایک طرف تو سیز فائر ہو گیا، پاکستان نے جس طرح کا سبق دے دیا ہے وہ ظاہر ہے سال ہر سال نہیں بھول سکتا بھارت. اچھا تھوڑا سا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ PTI کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب جب دشمن سے سیز فائر ہو سکتا ہے بھارت سے تو ہم سے بھی سیز فائر کیجئے اور بیٹھ کر بات کیجئے. تو آپ کی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟ اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابھی تک حکومت کی جانب سے بیان ضرور آیا تھا لیکن اب تک کوئی باضابطہ طور پر ملاقات تو طے نہیں ہوئی.
دیکھیں اس موقف کے حوالے سے مجھے صرف 2-3 منٹ دیجیے گا. دیکھیں ہماری حکومت کا موقف آج سے نہیں، اتحادی جماعتوں کا، مسلم لیگ نون کا 2014 سے، یعنی جب وہ 2014 والا دھرنا تھا تو یہی تھا کہ بیٹھیں بات کریں، آئیں گفتگو کریں. تو اس وقت تو یہ تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، یعنی اپوزیشن میں تھے تب بھی، حکومت میں آئی پی ٹی آئی تب بھی ہمارا موقف یہی رہا. ایز اپوزیشن لیڈر کہا آئیے مساق معیشت کریں، شہباز شریف صاحب نے نہیں بیٹھے. ایون کہ جب نیشنل ایشوز پہ بریفنگز تھیں اس وقت، تو اس میں بھی وزیر اعظم نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. اچھا پھر جب وہ اپوزیشن میں آئے تو پھر بار بار کہا. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی بن گئی تھی، اس کو یک طرفہ طور پر انہوں نے چھوڑا. اب مطالبہ بڑا انوکھا ہے. اب مطالبہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے. یعنی پہلے تو میں نے کلیئر کیا کہ ہماری جماعت اور ہماری حکومت تو بالکل تیار ہے مذاکرات کے لیے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں. یعنی مطالبہ نمبر 1 کیا ہے کہ ادارے آئینی حدود کے اندر رہیں، آئین سے بالا تر کوئی اقدام نہ ہو. یہ تو آپ بھی چاہتے ہیں نا سر. اور اسی سانس میں دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ ہم مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے یا فوج سے کریں گے، ہم حکومت سے نہیں کریں گے. تو اب یہ کھیلن کو مانگے چاند والی بات ہے. ہم تو تیار ہیں، آج بھی تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے، مستقبل میں بھی تیار ہوں گے. تو رابطہ نہیں کیا نا سر. دیکھیے اچھا اس میں جو مطالبہ آپ کہہ رہے ہیں، پہلا مطالبہ آئینی حدود میں اداروں کا بات کر رہے ہیں وہ، تو اس پہ تو آپ بھی ایگری ہوں گے یا آپ ایگری نہیں ہیں اس پر؟ ہم بالکل ایگری ہیں، لیکن ان کا دوسرا اسی سانس میں مطالبہ کیا ہے. کیا آئینی حدود، آئین کی کلوز نمبر 374 میں یا 264 یہ ایکسپریسلی لے ڈاؤن کرتی ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ فوج سے ہوں گے، سیاسی کسی جماعت کے نہیں. اچھا اس پہ ان کا موقف یہ ہے رائے صاحب، اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو. آج ہی اسد قیصر صاحب نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی جس کے پاس اختیارات ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہمیں کرنی چاہیے. اب اختیارات گورنمنٹ کے پاس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں یہ تو تعین حکومت نے کرنا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ جنگ جب ہوئی تو جنگ کا فیصلہ کس نے کیا؟ حکومت نے کیا. وزیر اعظم صاحب کے بیانات، آرمی چیف کے بیانات کہ 2 بجے کال آئی، جواب کا جو ہے حکومت نے کہا جی کہ ہاں جی بالکل جواب دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح ہو رہی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں. یا تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ جتنا ابھی جنگ کا یہ فیصلہ ہوا سب سے بڑا فیصلہ تھا، کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا؟ جب آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، یعنی ایک سانس میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آئین اور قانون سے کوئی ادارہ ٹریس پاس نہ کرے، کوئی ادارہ تجاوز نہ کرے، دوسری طرف آپ خود اداروں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جی آئیں ہم آپ سے مذاکرات کریں گے. یہ جو دو عملی ہے بنیادی طور پر یہ مسائل کی جڑ ہے. آپ حکومت سے مذاکرات کریں، حکومت کے ساتھ بیٹھے. پہلے بھی کمیٹی بنی تھی، اس پہ سے یک طرفہ طور پہ انہوں نے رائے فرار اختیار کی، وہ وہاں پہ بیٹھے. اگر حکومت کہیں کسی جگہ پہ حکومت نے کہا جی نہیں آپ سے مذاکرات کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ چاہے نریندر مودی کے پاس جائیں، چاہے اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس جائیں، وہ تو بعد کی بات ہے. نہیں لیکن اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جانب سے کوئی کمیٹی بن جائے، دین حکومت جو ہے اپنی کوئی کمیٹی بنا دے گی اور پھر بیٹھ کر بات ہو جائے گی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ماضی میں اسی طرح کمیٹیاں بنی تھیں اور اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیا گیا اور جیل سے آرڈر آ گیا کہ جناب. نہیں اس کا سر وجہ تو بظاہر جو وجہ ہے وہ تو ظاہر اندر ہی خبر آپ کے پاس ہوگی. باہر کی خبر تو یہ تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا جی کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر، تو وہ گورنمنٹ جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئی. حالانکہ کمیشن بنانے میں سر کوئی حرج تھا یا آپ کے تحفظات ہیں اس پر؟ نہیں بالکل حرج نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ ان کے 2 مطالبات تھے جن میں سے ایک کمیشن والا تھا. اب وہ مطالبات تھے، یعنی انہی مطالبات پہ تو مذاکرات ہو رہے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مذاکرات کبھی کوئی ایسے دنیا میں مذاکرات ہوئے ہیں کہ جس میں وہ شرطیں جو مذاکرات میں لے ڈاؤن کی گئی ہوں، مذاکرات جس شرطوں کے لیے ہو رہے ہوں وہ شرائط پہلے سے پوری کر دی جائیں. یعنی کہیں پہ کوئی کسی دنیا کے ملک کے اندر کے یا باہر کے کسی مذاکرات کی مثال آپ دیں. ان کے 2 مرکزی مذاکرات تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے اس پہ ہاں کریں کہ ہم کریں گے. بھئی اگر ہاں کر دے ایک مذاکرات کس بات کی؟ مذاکرات کس بات کی وجہ تھی؟ اچھا یہ اس وقت بھی صورتحال جو ہے اس میں پھر یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ مشروط نہ کریں کسی چیز سے، اور بات کرنی ہے تو پھر آئیں اور بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے سے یہ ساری باتیں نہ کریں کہ یہ کر دیں تو ہم آئیں گے.
جی جی بالکل یہ ہے، مشروط مذاکرات کہیں بھی نہیں ہوتے اور نہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی سوچ ہے پی ٹی آئی کی، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے سب سے بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی ہماری اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہیں، ہمارے بغیر پھر حکومت کس طرح چلے گی، اور سیاسی ہم آہنگی ہو نہیں سکتی ہمارے بغیر، تو مجبوری ہے آپ کی؟ دیکھیں حکومتیں ہمیشہ بڑی اپوزیشن کے بغیر ہی چلتی ہیں، دنیا بھر کی جمہوریتیں دیکھ لیں، بہت بڑی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اور حکومت چلتی ہے، تو حکومت کبھی بھی اتفاق رائے اسمبلی کے 100% ممبرز کبھی حکومت کے ساتھ نہیں ہوئے۔ یہ جو موقف ہے کہ چونکہ ہم بڑی پارٹی ہیں اس لیے ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، تو یہ تو آپ برطانیہ سے لے کر امریکہ تک دیکھ لیں، اس وقت کیا ڈیموکریٹس امریکہ میں بڑی پارٹی نہیں ہے؟ تو یہ تو بات ہی غلط ہے نا کہ اپوزیشن تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ صرف ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں، جہاں پر ہمارا جو قومی مفاد آتا ہے، وہاں پہ کم از کم جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہوں۔ وہاں پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت کے، وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں، بہت سے اختلافات تھے، مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان میں بہت بڑا جلسہ کیا اور بھارت کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم اکٹھی ہے، نیشنل اسمبلی میں تقریر کی اور یہ پیغام دیا، جا بجا یہ پیغام دیا۔ لہذا جب اس قسم کے مسائل آتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کے جو وہ ٹاپ ٹرینڈرز ہیں، ان کے جو کردار ہیں، وہ چیزیں اگر عین جھالتے جنگ میں اگر ان کا مشاہدہ کریں تو یہ چیزیں بیسیکلی کنٹرول کرنے والی ہیں۔ اور اس وقت کھلے دل کے ساتھ، ظاہر ہے سال ڈیڑھ سوا سال بیت گیا تو پھر آگے 4 سال بعد 3.5 سال بعد الیکشن ہونے، تو یہ مواقع آتے رہتے ہیں۔ ہم نے 18 میں جس قسم کی بھی جو کچھ بھی ہوا ہم نے اس کو تسلیم کر کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے تھے، تو اسی طرح ان کو بھی بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ضرور ادا کریں۔ بڑی اچھا، اس میں راج صاحب بیرسٹر سیف کی خبر جو آئی باہر کے رات گئے خان صاحب سے اہم ملاقات ہوئی اور مذاکرات کے حوالے سے ہدایت لی ہیں، تو سر یہ رات گئے ملاقات کی بھی اجازت ہے آپ کی گورنمنٹ نے دی ہوئی پی ٹی آئی والوں کو؟ یہی تو المیہ ہے کہ جب ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو مذاکرات کے لیے یا کسی بھی اچھے مقصد کے لیے انہیں مواقع دیے جاتے ہیں تو وہ اس کو تو مثبت معنوں میں نہیں کہتے، اور جب بھی کسی ٹائم ظاہر ہے آپ 100% لوگوں کی تو ملاقات ایک قیدی سے نہیں ہو سکتی نا، تو جب بھی کسی کو روکا جائے کسی جگہ پہ اس وقت وہ نہیں، تو یہ سر یہ رات گئے ملاقات جو ہے، یہ تو جو ایک ٹائم ٹیبل ہے، جو شیڈیول ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے؟ دیکھیں شیڈیول سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس ملاقات کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ان سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک دفعہ صبح بھی جی اعظم سوادی صاحب گئے تھے۔ نہیں تو سر دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رائے صاحب، یہ جو علل صبح وہ کمیٹیز بنی تھی، سر دیکھیے نا، علل صبح اگر ملاقات کی اجازت ظاہر ہے پنجاب حکومت نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے، بات پھر آتی ہے کہ جی کسی اور نے اجازت دینی، علل صبح بھی رات گئے بھی، تو پھر وہ کہتے ہیں انہی سے بات کریں گے جنہوں نے اجازت دی تھی۔ چلے اگر ان کا وہ شوق ہے تو وہ بھی پورا کر لیں، لیکن اجازت تو بہرحال حکومت نے دینی ہے۔ اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ آپس میں کوارڈینیشن سے چل رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر بھی جو ہے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، تو رات گئے کا یا دن کا فرق نہیں ہے، بات تو انٹینشن کی ہے، نیت کی ہے، اور جب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہوگا، ہمیں اس وقت اپنے باہمی اختلافات کو بلا کر ایک جو دشمن ہے جس نے پاکستان کی بقا کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور آج بھی وہ گیدڑ ڈھپکیاں دے رہا ہے، تو ان حالات کی مین تو وہی بالکل جو حالات اس وقت ہیں ان کو نظروں میں ضرور رکھنا چاہیے۔ حالت جنگ میں پاکستان، راجہ قمر اسلام صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، نون لیگ کے سینئر رہنما سے بات کر رہے تھے، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے صاحب کہا ہے کہ جی بالکل ہم تیار ہیں، لیکن پہلے سے ہی شرائط ہمیں نہ کوئی ڈکٹیٹ کرے کہ جناب یہ کام آپ کر لیں، کرا دوں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔